السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آیت نمبر 130 میں ذکر آ رہا ہے جی ربا کا، مال کا، which is really unexpected بیکاز ایک دم جنگ کی بات کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مال کی بات کرتے ہیں، اور اس کا کنیکشن علماء نے یہی کیا ہے، اف یو وانٹ ٹو اسٹرگل ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین یو ہیو ٹو لیٹ گو یور لو فار ویلتھ اینڈ دس دنیا۔ بہت قربانی دینی پڑتی ہے جی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ اس طرح کا جہاد جس میں انہیں مال بھی لگانا پڑتا تھا، انہیں اپنی زندگی بھی رسک کرنی پڑتی تھی۔ ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی کی گئی ہے کہ احد کے بعد دل بڑے نرم ہوئے تھے، ہلے ہوئے تھے مسلمان، اس وقت انہیں بتایا گیا کہ مال کی محبت چھوڑ دو، اور انہوں نے اپنی غلطیاں ریکگنائز کر لی تھی۔ مومن کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے، وہ اپنی غلطی ریکگنائز کرتا ہے، وہ ضد نہیں کرتا، وہ اصرار نہیں کرتا غلطی پہ۔ بنیادی غلطیاں کیا تھیں احد میں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اور وہاں سے سمجھے کہ جیت گئے، وہ انسانی کمزوری تھی۔ پھر they had seen spoils of war، اور یہ بہت مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، تو یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنے لیے لینے کے لیے بھاگے تھے، انہیں spoils of war نظر آئے، اور انہیں لگا کہ یہ مال غنیمت مسلمانوں کی اوور آل سکسیس کے لیے کام آئے گا، تو وہ لینے کے لیے بھی بھاگے۔ اس لیے بھی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے مال کی محبت کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ جنگ کے لیے، اللہ کی راستے میں قربانی کے لیے the love of wealth has to take a back seat۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ O believers, do not eat usury, which is compound interest, which is compounded over and over again۔ کلیئر بتا دیا گیا، سورۃ البقرہ کے اینڈ میں بھی آیا، it is one of the biggest sins۔ ہر لحاظ سے بینکنگ کے حوالے سے بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ آپ اپنی منی کہاں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، مال کے اوپر مال ملتا چلا جانا، ملتا چلا جانا، یہ اسلامکلی بہت پسندیدہ نہیں ہے، یہ صدقے سے روکتا ہے۔ یہاں پر وہ بات بتائی گئی اضعافا مضاعفہ۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ کوئی شخص مجبوری کی حالت میں ہے، وہ آپ سے 20,000 روپے مانگ رہا ہے، تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی تو تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تمہیں 1 ہفتے کے اندر ادا کرنا ہے، ورنہ میں تم سے 30,000 لوں گا، اگر 2 ہفتے ہو گئے تو میں 40,000 لوں گا۔ سو کمپاؤنڈ اپون کمپاؤنڈ، ڈبلنگ، کوڈروپلنگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور بہت زیادہ ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی اس گناہ کے لیے۔ Incidentally, these ayahs were revealed before the ayahs of usury that we saw in Al-Baqarah۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی مال کمانا اور مال خرچنا، ان چیزوں میں بھی آئے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، guard yourself against the fire which is prepared for the disbelievers۔ یعنی مال کے معاملے میں اور consuming usury and insistence on it results in fire۔ guard yourself against the fire which is prepared for disbelievers، اور بچتے رہو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی حرام طریقے سے مال کمانا، کھانا، یہ آگ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ بہت پیاری آیات ہیں جی، اور یہاں پر کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو جائیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ the line of action, the hierarchy is very clear۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا مقام وہاں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
یہ بتایا گیا کہ پہلی چیز جو تمہیں کرنی ہے، پیچھے تقوی اور صبر کی بات ہوئی، یہاں پر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتایا گیا that's how Allah will shower his mercy on you. The more you obey Allah and his messenger sallallahu alaihi wasallam, the more Allah's mercy. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پھر hasten، دوڑو، جلدی کرو. ٹائم از آف دی ایسنس، ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے. رش ٹوورڈز الی مغفرۃ من ربکم، ٹوورڈز دی forgiveness from your رب. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے. Run towards, rush towards forgiveness from your Rabb, to a paradise as vast as the heavens and the earth. اعدت للمتقین, which has been prepared for the righteous people. اور لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری، ٹیمپریچر سیٹ ہوا ہوا ہے، تیاری ہوئی بھی ہے، ہر ایک کے لیے رہنے کی جگہ ہے، مقام ہے. بار بار جو ایک چیز آج کے لیسن میں آ رہی ہے، تقوی تقوی تقوی. لیکن اس کے لیے پروکراسٹینیشن نہیں، ڈیلے نہیں، بار بار یہ نہیں کہ ہوگا ٹائم تو کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اولڈر ایج میں کر لیں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دوڑو اس چیز کی طرف. اور یہ یاد رکھیں احد کے بعد کی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ موو آن. یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے آیت 133 میں. سم ٹائمز ہم سے زندگی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہم نہ دوسرے کو فرگیو کر پاتے ہیں اور نہ خود کو فرگیو کر پاتے ہیں. خود کو تو اللہ کی ذات ہی کرے گی، لیکن مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے معافی مانگو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو، اصرار نہیں کرو گناہ پہ، اپنے عمل کو ٹھیک کرو، توبہ کرو اور بھاگو آگے. موو آن. آگے چلنے کا وقت ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. سارے ہری ٹورڈز تقوی اینڈ گڈ ڈیڈز ٹو ون جنہ. اور سبحان اللہ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہیں معاف کر دے گا. پیچھے غفور الرحیم بھی بتایا گیا، اور پھر کچھ کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں کہ تمہارے اندر کچھ اگر کوالٹیز ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی forgiveness تمہارے لیے ہوگی. May Allah make us of those الذین ينفقون فی السراء والضراء. فرسٹ چیز جو اس آیت میں آ رہی ہے، وہ لوگ جو خرچتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی السراء، اس وقت بھی جو سرور کا سین رہا سرور کا وقت ہوتا ہے، آسودگی کا وقت ہوتا ہے، یعنی ٹائمز آف ایز. So if you have money, if you have enough savings, if you have a comfortable life, تو بھی خرچو. But then there can be times وَالضَّرَّاء and adversity. فائنانسز کم ہو، اس وقت پانی کیا شیئر کرو گے، کھانا کیا شیئر کرو گے، وہ چیز جو بہت پسند ہے وہ کیا شیئر کرو گے. یاد رکھیں کوانٹٹی اللہ کو میٹر نہیں کرتی ہے. ہو سکتا ہے ایک کروڑ پتی شخص ہے، وہ لاکھوں میں زکوٰۃ دے رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ 500 روپے دے رہا ہے، یا وہ صدقے میں 2 انڈے ہی کسی کو دے رہا ہے. دوسرا شخص ہے اس نے دیگیں مٹن کی بنوا کے دے دی ہیں. آپ کے خیال سے دونوں کے اجر میں کوئی کمی ہے؟ یہ تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اتنی بڑی بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ نہ صرف اچھے حالات میں صدقہ کرو، بلکہ تب بھی صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچو جب تمہارے حالات اپنے مشکل ہوں. پہلی کوالٹی تو ينفقون ان prosperity and in hardship، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، save yourselves from hellfire whether by giving a piece of date. تو صدقہ. پھر یہ بھی السراء اور ضراء کا ایک معنی یہ بھی سمجھیں، صرف اس وقت نہیں اللہ کے راستے میں خرچے جب بڑے مشکل حالات ہو. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو صدقہ کیا، پریشانی ہو رہی ہے تو صدقہ کیا، برا خواب دیکھا تو صدقہ کیا. واٹ اباؤٹ جب سب کچھ بالکل اچھا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو وہ صدقہ بڑا پسند ہے. جب جو چیز تم دے رہے ہو اس کی حرص تمہارے دل میں موجود ہے، یا یہ کہ حالات خراب ہونے سے پہلے ہی تم صدقہ دے رہے ہو، بالکل سب کچھ اسموتھ جا رہا ہے، things couldn't be better and you are just giving in the path of Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک کوالٹی تو یہ بتا دی گئی. سبحان اللہ. پھر یہ جو کوالٹی بتائی گئی ہے نا،
والکاظمین الغیظ، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو. کاظمین، کظیم ان عربک، کظیم مینس ٹو سوالو. یا یہ کہ جب نیزل کیوٹی، ناک جو ہوتا ہے نا وہ کسی چیز سے بھر جاتا ہے، تو جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا فل اپ ٹو ہیئر. اتنا زیادہ غصہ ہے، یہ مومن ہے مگر اس کو اتنا غصہ ہے اندر سے، اور اسے اتنی کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، مگر قزیم وہ پھر بھی روک رہا ہے. اچھا بیوٹیفل چیز یہاں پر کیا ہے، الغیظ کا لفظ آیا ہے، اور پھر ایک لفظ آتا ہے غضب. غیظ وہ والا غصہ ہے جو آپ کے اپنے اندر ہی ہے، ابھی آپ نے نکالا نہیں ہے. غضب وہ ہے جب آپ نے اس پہ ایکشن لے لیا، آپ نے کسی کو ہاتھ لگا دیا، آپ نے اس کی برائی کر دی کسی سے جا کے، آپ نے اس کو زبان چلا دی اس کے ساتھ، وہاں پر غضب کا لیول آ گیا. یہ تو سبحان اللہ غیظ کا ہی لیول ہے ابھی. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے بتایا جا رہا ہے. Those who restrain anger. It is inside. They are human. They are feeling the hurt, but they don't act on. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Toughest. اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، forgive کر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں. ٹپس کیا ہمیں سننا سے ملی ہے نا غصے کے لیے؟ اعوذ باللہ پڑھیں، پوزیشن چینج کریں، پانی پی لیں، اپنا پرانا سٹیٹس، اپنی کوئی غلطی یاد کریں، سچویشن کو اوائڈ کریں. اور پھر آپ جب اپنے ساتھ تنہا ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیں. یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ برداشت بھی کر جاتے ہیں پر آپ اندر سے پک رہے ہیں، پک رہے ہیں، پک رہے ہیں. جتنا اللہ کے قریب جائیں گے اتنا معاف کرنا بھی آسان ہوگا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اللہ loves those who go the extra mile, who do the extra bit. اللہ loves such charitable people. یہ بھی انفاق ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. حضرت علی بن حسین کا قصہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سلیو گرل، لونڈی، اس نے ان کے اوپر پانی گرا دیا جبکہ وہ وضو کی حالت میں تھے. تو ظاہر انہیں بہت غصہ آیا. تو آپ سوچیں اس زمانے کے سرونٹس یا لونڈی یا غلام یا سلیو گرل بھی کس طرح تھے. تو شی سیڈ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. She knew he is upset, so he became quiet. Then she saw کہ suitable environment ہے، I should push my boundary. تو she said وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. So then Ali bin Hussein says, I forgive you. Then she said, Wallahu yuhibbul muhsinin. And then he said, I free you. تو سبحان اللہ، غصے کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. اور وہ لوگ جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، یا وہ اپنی جانوں پر کوئی زیادتی کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بہت پیاری آیت. ایک تو یہاں فعلو دیکھ لیں. فعلو ہوتا ہے جب آپ سے کوئی چیز ہو گئی، کوئی عمل کر لیا. اور عمل کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کانشیسلی کوئی چیز کی. فعل آپ سمجھ لو is something that you do unconsciously, like hearing. But amal is something you do consciously, like listening. تو وہ لوگ جب کوئی چیز کر بیٹھتے ہیں، یعنی they didn't intend to do. اور فاحشہ کی اسلامک ڈیفینیشن کیا ہے فاحشہ لفظ کی؟ any عمل، anything that leads towards zina. It can be an action, it can be a way of talking, it can be being alone with someone, it can be watching somebody, it can be using certain words, it can be even certain forms of literature, poetry, music, anything that takes one towards that path. کہا جا رہا ہے کہ ان کی نیت نہیں بھی تھی مگر وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، یا انہوں نے اور کوئی گناہ کر لیا، کوئی غصہ بہت زیادہ کر لیا، بدتمیزی کر لی کوئی، یہ سب بھی اپنی جان پہ ظلم ہے نا. آپ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا ثم ذکر اللہ فذکر اللہ، نو، ڈائریکٹلی ذکر اللہ.
امیڈیٹلی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر گناہوں کو دھو ڈالتا ہے نا، پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ ابلیس کا راستہ الگ تھا نا، وہ اپنے گناہ پر اڑ گیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے گناہ، یہ نہیں کہ انسان ہے گناہ نہیں ہوتے، مگر پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون معاف کرنے والا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ And who can forgive sins except Allah سبحانہ و تعالیٰ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، now this is the key، اور وہ اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہیں۔ And those who do not knowingly persist in something wrong which they have done. So if one realizes a mistake, then you leave it. Swadrara yusirru, it's like a bag of money which one holds on to and doesn't want to let go, and اوپر سے اسے سیل لگا دیتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، اس سے باہر کچھ نہیں نکل سکتا۔ اس طرح کے ورڈز اس روٹ سے عربک میں استعمال ہوتے ہیں۔ So this is a person who is holding on to that sin، چھوڑ ہی نہیں رہا، جانے ہی نہیں دے رہا۔ ایسے لوگ جو اصرار نہیں کرتے، یاد رکھیں توبہ جو ہے وہ ایک فیل ہے، یہ کرنے کا کام ہے، چھوڑنے کا کام نہیں ہے۔ مطلب ایسا کام نہیں ہے جو ہم صرف زبانی بولے ہیں، استغفر اللہ، ہم نے تسبیح تو پڑھ لی لیکن ہم نے گناہ چھوڑا نہیں ابھی تک، تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ Such people will be rewarded with forgiveness from their Rabb, plus gardens beneath which rivers flow to live therein forever. How excellent is the reward for such laborers. عاملین، کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ ورکرز کہا گیا انگلش میں، یا لیبرز، یعنی یہ جو محنت کی ہے نا، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور کتنا عمدہ اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو پیچھے فعلو آیا اور یہاں عاملین آیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ اس میں سے کون سی کوالٹیز میرے اندر ہیں، کون سی کوالٹیز ہیں جو میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں۔ قد خلت من قبلکم سنن، There have been many examples before you، بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سے واقعات۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ Many ways of life have passed away before you, so travel in the land and see how was the end of those who denied۔ تو جب ٹریول کریں تو سیکھنے کے لیے ہم کریں ٹریول، اس لیے نہ کریں کہ بس ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ٹریول کا ایک مقصد بھی ہے۔ ھذا بیان للناس، جب عربک میں کوئی چیز بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ایکسپلین کر دی جاتی ہے نا، تو اس کے لیے بیان، بین کے الفاظ آتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے۔ This is a declaration, the Quran is a clear declaration for mankind. وَهُدًى، and this is guidance. وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، and an admonition to those who fear Allah۔ یہ قرآن واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے اہل تقوی کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم دل شکستہ ہو، کمزور نہ پڑو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو، nor should you grieve۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ And you shall gain the upper hand if you are believers۔ Now they are broken, they are physically hurt, they've lost 70 friends and companions۔ اور کیا چیز آ رہی ہے یہاں پر کہ تم کمزور نہ پڑو، تم غمگین نہ ہو، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔
اور تم ہی اوپر رہو گے اگر تم مومن ہو. تو کتنی اہم بات ہے. اب یہاں پر تین چیزیں بنیادی طور پر آ رہی ہیں. وہن نہ کرنا، حزن نہ کرنا، اور تم اوپر رہو گے مگر شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن ہو. تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہن کیا چیز ہے. اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور بالکل لگتا ہے کہ آج کے دور کے بارے میں ہے، کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی وارننگ دے دی کہ مسلمانوں پہ وقت آنے والا ہے. یہ جی ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگ کتنے کمزور ہو جاؤ گے، جیسے خس و خاش ہوتے ہیں دریا کے پانی کے اوپر جب کوئی سیلاب آتا ہے، اوپر جو تنکے رہ جاتے ہیں نا، تم لوگ اس طرح سے رہ جاؤ گے. حدیث میں ہے the people will soon summon one another to attack you as people when eating invite others to share their dish. یعنی تم لوگ ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم دعوت کسی دسترخوان پہ دی جاتی ہے. Someone asked, will that be because of our small numbers at that time? ایک صحابی نے پوچھا کیا اس وقت ہم لوگ نمبرز میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ No, you will be numerous at that time, but you will be scum and rubbish like that carried down by a torrent. تمہاری تعداد بہت ہوگی مگر تم بہت کمزور ہوگے. And Allah will take fear of you from the breasts of your enemy and last innovation into your hearts. اللہ تعالیٰ تمہارا خوف اور تمہارا روب دشمن کے دل سے نکال دے گا، اور تمہارے اندر وہن آ جائے گا. حدیث میں آتا ہے. تو کسی نے پوچھا وہن کیا ہے، اور یہ مین پوائنٹ ہے اس حدیث کا کہ وہن کی وجہ کیا ہے، یا انوریشن یعنی وہن کیا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم replied, love of the world and dislike of death. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہن ہے حب الدنیا وکرہ الموت. دنیا کی محبت بہت زیادہ دلوں میں بڑھ جائے گی، اور موت سے کراہیت تمہیں ہو جائے گی، اور تم موت نہیں چاہو گے. تو ہمیں اپنے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، حزن کیا چیز ہے؟ جب کوئی پاسٹ میں چیز ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ غم کرتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، گریف کرتے ہیں. اسلام کا آپ انداز اس آیت میں دیکھ رہے ہیں، فیوچرسٹک ہے. گیٹ اوور ڈپریشن، موو آن. ریزن ڈاؤن فال کا امہ کی جب بھی ہوگا، چاہے آج کا دور ہو چاہے تب کا دور، وہ کیا ہوگا؟ ایمان کی کمی. کیونکہ یہ آیات، دیز آر لیونگ آیات، یہ زندہ آیات ہیں، یہ آج بھی ہیں. یہ جو کہا گیا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آج اگر ہم مسلمانوں کو کمزور دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ ایمان کی کمی ہے. اس لیے ہمت بڑھائی گئی، صبر کا ایسپیکٹ یاد دلایا گیا، اور اٹیکس جو شیطان کے وہن اور حزن ہیں، لیزینس اینڈ ڈپریشن، کمزوری اندر کی، ایمان کی کمزوری، وہ بھی یاد دلایا گیا. آیت 139، اور آپ دیکھیں کتنا ناٹ اونلی از اسلام فیوچرسٹک، وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے، گریف سے گیٹ اوور کر سکتے ہیں. اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں پہنچا ہے آج ایک زخم، اگر لگا ہے تمہیں زخم، تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم. یہاں ان سے ہمدردی نہیں ہے، مگر یہ دنیا کے اتار چڑھاؤ کی بات ہو رہی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. یہاں جو لفظ مس آ رہا ہے نا یمسسکم میں، مس ہوتا ہے جب کوئی چیز چھوئے، اینڈ دیٹ از دا لیسٹ اماؤنٹ آف کانٹیکٹ. عربک میں کئی الفاظ ہیں چھونے کے لیے، اور اس میں سب سے کم درجے کا جو چھونا ہے وہ مس ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ہلکا سا ہی زخم لگا ہے، حالانکہ بہت کاری زخم تھا. It was huge. But Allah subhanahu wa ta'ala is saying that if you have been touched by a wound, then surely the other side has also been touched by a similar wound earlier. قرح کا لفظ آیا جی. قرح ایسا زخم ہوتا ہے جس میں سویلنگ ہو تھوڑی سی،
ٹھیک ہے زخم، تکلیف دہ ہے، انوائنگ ہے، چبھ رہا ہے، مگر بہت ڈیپ نہیں ہے۔ جرح کا لفظ جب آتا ہے، جراح کہتے ہیں عربک میں سرجن کو، جرح کا لفظ جب آتا ہے تو وہ ڈیپ وونڈ کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے کہ تمہیں ابھی قرح لگا ہے، اینڈ ایٹیٹیوڈ آپ دیکھیے کہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ تو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں جو ہوتے رہتے ہیں اور اوپر نیچے ہونے والی چیز ہے، اس لیے تم اپنی ہمت مت ہارو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ ایام ہیں زندگی کے، زمانے کے، بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں۔ And these are the days that we alternate among mankind۔ اس کا مطلب ہے زندگی کا ہمیں یہاں بتا دیا گیا حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ There will be ups and downs۔ اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ Life is not always going to be the same۔ مومن مگر کام اپنا کرنا نہیں چھوڑتا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ولی سے کیا مطلب ہے؟ وہ تو ترجمہ ہو گیا اینڈ، لی تاکہ، so that، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، so that Allah may know the true believers۔ اس کا مطلب ہے آزمائشیں آنے کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لینا چاہتے ہیں، پرکھ لینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سے اصل ایمان والے ہیں، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے شہید یا گواہ۔ دو ریزنز بتائے گئے یہاں پر، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ So what is the reason for this alternating of good and bad times? And so that Allah may know those who believe۔ ایمان جانچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سونے کو بہت تپایا جاتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے، and the scum comes on top۔ That metaphor or example has also been given in the Quran at another place۔ and may choose from among you witnesses۔ تو شہادت تاکہ تمہیں ملے، شہادت کا رتبہ ملے، چاہے فزیکل شہادت ہے، تاکہ یہ کہ تم سچ کے شاہد ہو، گواہ ہو، اینڈ تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ جانچنے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، and so that Allah may purge the believers and annihilate the disbelievers۔ اور تاکہ اللہ پاک صاف کر دے۔ تمحیص کہتے ہیں عربی میں واضح کر دینا، دکھا دینا۔ کچھ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں جس میں انسان کی اصل چیز سامنے آ جاتی ہے، نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے، وضاحت ہو جائے کون کیسا ہے۔ پرج کا مطلب ہوتا ہے گندی چیز جب نکال دی جاتی ہے۔ And that may Allah purify those who believed and may destroy the disbelievers۔ مشکل حالات میں جو کافر ہے ایمان سے مزید دور ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے غلط راستے پر مزید آگے بڑھے گا، اور مومن جو ہے وہ مزید نیکی کے راستے پہ آگے بڑھے گا۔ اب یہاں پر ایک آیت ہے، سملر آیات قرآن میں اور جگہ بھی آتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چیک کر رہے ہیں، آزما رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی اللہ نے نہیں جانا کون سے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو مشکل حالات میں صبر کرتے ہیں۔ Or do you think that you will enter paradise and Allah has not yet made evident those of you who strive among you, and has not made evident those who will be patient۔ تو یہاں صبر کا امتحان اور جہاد کا امتحان، کہ کوشش کتنی کرتے ہو اور جو تکلیف ملتی ہے اس کے آنے کے حوالے سے تم صبر کتنا کرتے ہو۔ تو یہ ایک طرح سے آزمائش تھی، اس میں چیک کیا گیا۔ Allah's purpose for Muslims defeat could be to check taqwa and صبر۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے۔ کسی بھی مشکل کے بعد یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
مومنین کے ساتھ ہیں، کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ You certainly used to wish for death before you confronted it. یہ ان صحابہ کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے جو مدینہ سے باہر جا کر، دیکھیں دو ڈفرنس اوپینین ہو گئے تھے احد میں کہ کیا احد جب سٹارٹ ہو رہا تھا کہ کیا مدینہ میں رہ کے یہ جنگ لڑی جائے یا مدینہ سے باہر لڑی جائے۔ کئی صحابہ کا خیال تھا کہ باہر جا کر مدینہ سے جنگ لڑنی چاہیے، اور ان کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت ملے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم تو شہادت کی خواہش کیا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے، and indeed you did wish for martyrdom, death of martyrdom, before that you encountered it. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو جبکہ تم خود دیکھ رہے ہو۔ So surely you have seen it while you are looking on. Now you have seen it with your own eyes what it is like. بڑی اہم لیسن یہاں پر بھی ہے، اور اگر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں، امید ہے بنا رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ کئی دفعہ ہم مشکل چیزوں کی خواہش کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کے منہ سے کئی دفعہ نکلتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو مطلب کتنا اچھا ہوتا، کتنا آسان ہوتا، اس طرح کی خواہشات ہم کرتے ہیں۔ مگر سوچ طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ان آزمائشوں کے لائق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ملی؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب ایکچولی کوئی آزمائش آتی ہے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہو۔ اب یہاں پر جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب ان کی شہادت ہوئی، یعنی looked so similar to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, was very very handsome man. یہ ایک ریومر پھیل گئی، ایک خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب ایک پینک سی پھیل گئی تھی کہ کیا کیا جائے، اور اس وقت جو صحابہ کا ریاکشن تھا وہ بہت زیادہ تکلیف تھے۔ کچھ نے تو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، سب نے، کچھ نے کہا، سب نے نہیں، کچھ نے کہا، کئی تھے جو ساتھ جمے ہوئے تھے، مگر کچھ نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر نعوذ باللہ نہیں رہے تو کیا ضرورت ہے لڑائی یا جنگ لڑنے کی۔ ایسے موقع پر کچھ صحابہ تھے جو اسٹیڈفسٹ رہے، اور یہ آیات اسی واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا۔ یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا۔ ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا۔ یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے۔ یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہیں اپنے نیک لوگوں کے لیے۔ صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے، یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو۔ یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے، اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔